السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مفتی غفران قاسمی UK میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے بارے میں قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یا تو گھڑ لیا ہے، من گھڑت بات ہے، یا اسی طرح کسی انسان کا کلام ہے، یا کسی جنات کا کلام ہے، یا کسی اور کی بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو پھر تم بھی ایک ایسا کلام بنا لیجئے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ انسان مٹی کے اندر کام کرتا ہے اور وہ وہاں پر طرح طرح کے پیڑ پودے، اسی طرح غذا، پھل اور میوے غلہ وغیرہ اگاتا ہے، لیکن وہ اس مٹی سے کسی انسان کو بنا کر زندہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتا، کیونکہ یہاں پر انسان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جتنی طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کہ جب ہم مٹی کے اندر محنت کر کے اس کے اندر طرح طرح کے پھل اگا لیتے ہیں تو پھر اس مٹی کے اندر بھی ہم کو جان ڈال دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ عربی زبان ہے، وہ عرب ملکوں کے اندر بولی جاتی ہے، انگلش ملکوں کے اندر بولی جاتی ہے، دنیا میں جہاں جہاں خاص طور سے مسلمان بستے ہیں وہاں پر ضرور عربی بولی جاتی ہے اور قرآن شریف کو پڑھا جاتا ہے، اور اسی عربی کے ذریعے ہم بہت سارے معاملات کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر جیتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس کو بولتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی اس بات پر قادر نہیں ہے، کوئی اس بات کی قوت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن شریف جیسا کلام بنا دے۔ اسی طرح واقع ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ وہاں پر یہ عادت تھی اصل میں کہ جو اشعار جس کے جتنے اچھے ہوتے تھے تو وہ بیت اللہ پر آ کر یہ مکے کے اندر آ کر ان کو لٹکا دیا کرتا تھا، تو جب تک اس سے اچھا شاعر اس سے اچھے اشعار پیش نہ کر دیتا تو اس وقت تک وہ اشعار لٹکے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن شریف کی جس کو ہم سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو بھی بطور چیلنج کے طور پر اس کو لٹکا دیا گیا، کہاں پر؟ بیت اللہ کے اندر یا بیت اللہ کے سامنے، لیکن کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن کوئی شاعر رات میں اس پر یہ ضرور لکھ کے چلا گیا کہ ما ھذا کلام البشر، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا کلام البشر۔ وہ کہہ گیا کہ یہ جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر کسی کو اس میں شک ہے تو وہ اس جیسے قرآن شریف پیش کر دے، لیکن اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو اپنے دوستوں کو بلا لے۔ ان کنتم شہداء فرمایا بھی گیا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لا محالہ یقینی طور پر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف کو نازل کیا گیا ہے، وہ کسی انسان، جنات، فرشتہ یا دیگر جو مخلوقیں ہیں ان میں سے کسی کا کلام نہیں ہے۔